شخصیت اللہ اعظم حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاکید کے لیے پھر سے اپنی زبان کو خلوص بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور میدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام فقال حسين بن علي عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما صلى محمد آپ تمام مومنین کا مومنات کا اس مقدس فریضے کے لیے تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے دعا ہے کہ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو اور جتنے بھی حوائج شرعیہ ہیں اللہ کے عالم آپ کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور یہ ذکر کے وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرمائے اور ہمیں امام کے قدموں میں شہید ہونے کی قابل ارشاد پروردگار ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کا دین دین اسلام ہے اور ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کے سوا دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین اپنائے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے اسلام سے پہلے جو دین گزرے وہ الہی دین تھے لیکن جب اسلام آ گیا تو پھر وہ تمام دین وہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی اور اسلام وہ دین ہے جو قیامت تک رہے گا جب ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک رہے گا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے انسان کے ہر مسائل اس کو پیش آنے والے حادثات کا ہر حکم شرعی موجود ہے ہر حکم شرعی موجود ہے اور یہ اور بات ہے کہ ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قرآن کی اس آیت سے کون سا حکم شرعی عکس ہوتا ہے یہ کون جانتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کی جو آیات ہیں ان قرآن کی جو تعلیلات ہیں اس قرآن کی جو آیات کا باطل ہے اسے یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے یا پھر راسخون فی العلم جانتے ہیں اب اللہ اور رسول کا تو پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کون ہے لیکن راسخون فی العلم وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی جمراها کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے صرف یہی نہیں کہا کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے میں علم کا شہر ہوں اللہ نے حکم دیا قرآن سرچشمہ علم قرآن منبع علم بلکہ لفظ بدلو
قرآن منبع علوم الہی، علم الہی کا سرچشمہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جس نے اس قرآن کو ان سے سمجھا ہے جو اہل قرآن ہے۔ ایسا میں نے عرض کیا، قرآن سرچشمہ ہدایت، قرآن علم الہی کا خزانہ، اللہ کے علم کا خزانہ ہے قرآن، اور یہ اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جنہوں نے یا جس نے ان سے لیا ہے، کہ جو راسخون فی العلم ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو بھی چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچے، اور جو بھی چاہتا ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو وہ جان لے، تو اسے پھر علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ علی کو دروازہ قرار دیا پیغمبر نے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے پھر آگے سے اس حدیث کا کیا کیا بنا لیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آیا جاتا ہے دروازے سے آیا، دیواریں پھلان کرانا چوروں کا کام ہے، دیواروں کو پھلان کرانا شریفوں کا کام نہیں، دیواریں پھلان کرانا چوروں کا کام ہے۔ پر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ نعرہ حیدری، بوال بلند صلوات۔ یہ دو تین سوالات ہیں، اگر ان کے میں نے جواب دیے تو پھر مجلس نہیں رہے گی باہر، اور یہ بھی مربوط ہے انشاءاللہ میں ان کو ساتھ ملا کے چلوں گا۔ اللہ کا دین دین اسلام ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن یعنی وہ کتاب کہ جو کسی بھی دین ہو یا کوئی بھی قانون ہو تو تھیوری کی شکل میں، یعنی ریٹن شکل میں قرآن اس قانون کی کتاب۔ لیکن ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک قانون ہو صرف کتاب کی حد تک نہ ہو بلکہ عملاً نافذ بھی ہو۔ کل میں نے عرض کیا کہاں تک میں آ گیا کہ عملاً نافذ ہو، صرف کتاب کی حد تک نہ ہو بلکہ عملاً اس کا نفاذ بھی ہو۔ اب قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل اللہ نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو محمد اور آل محمد پریکٹیکل اللہ کے دین کی اس معاشرے میں چلتی پھرتی تصویر ہے۔ وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، وہ خاموش ہے، یہ بولنے والا قرآن ہے۔ اس میں آیتیں ہیں، یہ آیتوں کی عملی تفسیر ہے۔ اس میں آیتیں ہیں، یہ آیتوں کی عملی تفسیر ہے۔ اس میں آیتیں خاموش ہیں، یہ ان آیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، محمد اور آل محمد۔ بس اس قرآن کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے تو پھر ان سے سیکھنا ہوگا جو راسخون فی العلم ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور اگر تم دروازے سے آؤ گے تو مجھ تک پہنچو گے، اور اگر تم کسی اور دروازے پر جاؤ گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کا یاد رکھو، ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کلام ہونا، یہ علم اصول میں بحث کی جاتی ہے کہ ایک اس کلام کا منطوق ہے، ایک اس کا مفہوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر کہ میں مجلس پڑھوں گا، میں مجلس پڑھوں گا، یہ ہے منطوق۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں مجلس پڑھوں گا،
تو میں مجلس نہ پڑھنے کا انکار کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے، نفی کر رہا ہوں مجلس کے نہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ ہے منطوق کلام۔ اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے گا، تو مفہوم یہ بنے گا کہ جو بھی دروازے سے ہٹ کر کسی اور طرف سے آئے گا وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ چاہے دیواریں بناؤ، چھت بناؤ، جو بھی بنا لو، اور یہ بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیواریں، چھت، کھڑکیاں، یہ سب رکاوٹ ہوا کرتے ہیں، اور شہر کی چھت بھی نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ تو ہو سکتی ہے، پیغمبر تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہو سکتی۔ کسی سے بھی پوچھ لو، دروازہ راستہ ہوتا ہے، دیواریں اور چھت راستہ نہیں ہوا کرتے۔ اس حدیث میں پیغمبر راستہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تک، میرے علم تک آنے کا راستہ علی ہے، راستہ بتا رہے ہیں، راستہ ہے دروازہ، نہ کھڑکی راستہ ہے، نہ دیواریں راستہ ہے، نہ چھت راستہ ہے۔ اب جو دیواروں کی طرف سے آئے گا وہ دیواروں میں سوراخ کر کے آئے گا، وہ راستہ نہیں ہے۔ جو چھت کی طرف سے آئے گا، چھت کو اکھاڑ کے آئے گا، وہ بھی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اندر کوئی بیٹھا ہوا تو اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو دیوار پھوڑ رہا ہے، تو اس کے سائن کو پھوڑ دے گا، کہے گا دروازہ نظر نہیں آتا۔ بس ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ اور کل تک میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ ایسے ہی نہیں پھیلا۔ اور کل میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مولا علی نے 25 سال تک بطور احتجاج کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کی، جبکہ اسلام کی جتنی جنگیں وہ فتح ہی نہیں ہوئی جب تک علی نہیں گئے۔ پتہ ہے نا خیبر کا واقعہ، پتہ ہے نا خیبر کا واقعہ کہ خیبر کی جنگ کم از کم لوگ یہ مانتے ہیں، شکر ہے یہ تو مانتے ہیں کہ خیبر میں مرحب تھا، اگلی بات نہیں کرتے کہ یہ کون تھا۔ اس سے لڑنے کے لیے پہلے بھی لوگ جاتے رہے، بڑے بڑے بہادر جاتے تھے، یہ اوپر سے کھڑکی کھول کے کہتے تھے آؤں، کہتے تھے نہ آنا نہ آنا، ہم تیرے آنے کے بغیر ہی جاتے ہیں، تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے بہادر۔ تو جب تک علی نہیں گئے خیبر فتح نہیں ہوا۔ خیبر فتح ہوا، خدا کی قسم، حضرت عائشہ کہتی ہے جب خیبر فتح ہوا تب سے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا۔ میرے پاس روایت ہے، جب خیبر فتح ہوا تب ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا۔ ارے علی کا صدقہ کھا کر جو صدیق بنے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ صدیق کہے وہ اور ہوتے ہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک میرے مولا علی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ عامر بن عبدود کو دیکھو، وہ جنگ ہے اسلام کی بہت اہم جنگ ہے، اور رسول پاک نے جب یہ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ کیوں کہا ایسے؟ پہلے تو یہ کہا وہ ملعون جب آیا اور خندق پھلان کر آیا تو کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ تو سوچا کہ جس سے اللہ کا رسول کتا کہے وہ کتا ہوا کرتا ہے۔ اب علی گئے، کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ دیکھو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان ہے، وہ کل کفر کیوں کہا کل کفر؟ اس لیے کہ اگر آج اسلام پر وہ غالب آ جاتے تو اسلام نہ بچتا۔
آج اگر وہ غالب آ جاتے تو پھر اسلام کی خیر نہیں تھی۔ اسی لیے جب میرے مولا علی نے اس ملعون کے تکبر کو خاک میں ملا کر اس کے سر کو کاٹ کر پیغمبر کے قدموں میں ڈالا تو پیغمبر نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی آج ایک ضرب جن اور انس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ارے تو اس علی کے مقابلے میں کسے لائے گا کہ جس کی ایک ضرب کے بدلے جن اور انس کی عبادت ایک طرف، اس کی ایک ضرب ایک طرف۔ سمجھ میں آئی؟ یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام اس پہ محنت ہے، جنگیں لڑی گئی ہیں، اور تب جا کر مدینے میں ایک نظام پیغمبر نے متعارف کرنا۔ میں کل والی بات تک پہنچ رہا ہوں۔ پیغمبر نے مدینے میں ایک نظام متعارف کرایا، اور میں نے کل عرض کیا ایک الہی نمائندہ ہوتا ہے اور ایک لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندہ۔ تو شیعہ نقطہ نظر سے ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ یا نظام نبوت ہے یا نظام امامت ہے، اور غیبت امام میں جو نظام ہے اسے نظام ولایت فقیہ ہے۔ میں اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کروں۔ غیبت امام زمان میں اب جو نظام ہے اسے نظام ولایت فقیہ کہا ہے۔ نبوت کا کیا نظام ہے؟ یعنی جب نبی ہے تو اللہ کا نمائندہ اس مخلوق پر اللہ کی حجت وہ نبی ہے، اور حکومت کا حق بھی اس کو۔ یہی تو جھگڑا اور کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا ہم علی کو امام مانتے ہیں، حسن اور حسین کو مانتے ہیں۔ بھئی علی امام تھے، کیا ہوا؟ کیا فرق ہے کہ حکومت ان کے پاس چلی گئی، علم تو علی کے پاس تھا، رسول کے علم کے وارث علی تھے، رسول کی باطنی صفات کے مالک علی تھے۔ بلکہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے پوری کتاب لکھی ہے، اس پر بھی انہوں نے جو میرے خیال میں امام زمان کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں انہوں نے خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کہا ہے خلافت ظاہری ہے، خلافت باطنی ہے۔ جو باطنی خلافت مولا علی کو ملی، ظاہری بھی بعد میں مل گئی، لیکن ان کو جو ملی ہے وہ ظاہری حکومت اور خلافت تھی۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ظاہری حکومت بھی اس کا حق ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کے پاس ظاہری حکومت نہیں ہوگی وہ اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتا۔ جو دین اسلام کو، جو اللہ کا نظام ہے، اس کو نافذ تب کرے گا کہ جب اس کے پاس حکومت ہوگی۔ یہی تو ہمارا نظریہ ہے۔ بس جب نبی ہے تو نبی کا حق ہے، چاہے آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے تو پھر قرآن کھول کے دیکھو کہ جن جن انبیاء کو موقع ملا انہوں نے حکومت قائم کی۔ جناب سلیمان نبی تھے کہ نہیں؟ نبی تھے، اللہ نے حکومت دی۔ جناب داؤد نبی تھے یا نہیں؟ نبی تھے، حکومت بنائی۔ جناب ذوالقرنین کے بارے میں حکومت بنائی۔ لیکن جنہیں موقع نہیں ملا تب بھی حق کی حکومت ان کے پاس تھا۔ یہ بہت باریک جملہ ہے جو میں آپ نوجوانوں کی نظر، ذہنوں کی نظر کر رہا ہوں کہ چاہے حکومت نہیں ملی لیکن حق کی حکومت انہی کے پاس تھا۔ بس اس زمانے کے جو لوگ تھے کہ جنہوں نے انہیں حکومت نہیں کرنے دی وہ گنہگار بھی ہیں اس زمانے کے، کہ نبی کے ہوتے ہوئے حکومت کسی اور کے پاس ہوئی۔ حق کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ نبی کا ساتھ دیں تاکہ نبی حکومت بنائے۔ نبی حکومت بنائے گا تب جا کر الہی نظام نافذ ہوگا، اور اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے الہی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ الہی نظام نافذ نہیں ہوگا تو قصوروار کون ہوا؟ یہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ اب آ جاؤ پیغمبر کے زمانے میں کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے۔ مکے میں پیغمبر 13 سال مکے میں تبلیغ کی۔ کیا میرے نبی کو 13
لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ لعنتی بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں. اور جو ہی میرے نبی کا مدینے والوں نے ساتھ دیا, میرے نبی نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ حکومت بنا کر احکام الہی کو نافذ کر کے بتا دیا کہ اسلام کتاب میں دینی احکام کو پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ معاشرے میں ان احکام کو نافذ کرنے کا نام ہے. پتہ نہیں میں آپ تک بات پہنچا سکا یا کتابوں کی حد تک نہیں, بلکہ اسلام معاشرے میں احکام الہیہ کو نافذ کرنے کا نام ہے. نظر آنا چاہیے معاشرے میں اسلام. ایسا نہیں ہے کہ بس قرآن پڑھ لیا, مدرسے میں جا کر نماز کو سیکھ لیا, روزہ جنازے میں چلے گئے. نہیں, اسلام مکمل ذات حیات ہے, اور اسلام نام ہے اس پورے مکمل ذات حیات کا معاشرے کے اندر نافذ ہونا, اور معاشرے کے اندر اسلامی ثقافت کو رائج کرنے کا نام ہے دین اسلام. اب پیغمبر نے تو دے دی, اور کل میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ جو نظام تھا اس کو کسی کے سپورٹ کرنا ہے. وہ نظام کہ جو اس نظام نبوت الہی نظام کو بچاتا ہے اسے نظام امامت اور ولایت کہتے ہیں. اس نظام کو نظام ولایت اور امامت کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو نظام الہی ہے اس کو وہی بچائے گا کہ جو الہی نمائندہ ہو, جو اس نظام کو سمجھتا ہو, وہ قربانی دے کر اس نظام کو بچائے گا, اس نظام کی ترویج کرے گا. اور عزیزان آپ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر اگر مولا علی نے کہا تھا, پیغمبر نے پکارا تھا دعوت العشیرہ میں کہ کون ہے اس نظام میں میری مدد کرنے والا, تو مولا نے وہاں پہ جو وعدہ کیا تھا نا, بس علی نے اس کو پورا بھی کیا. اور کل میں نے عرض کیا تھا یہ جو کربلا ہے کہ اسی نظام کو بچانے کے لیے وفا کی گئی. وہ نظام کو جو رسول خدا چھوڑ کے گئے, اس نظام کو بدلا جا رہا تھا. 50 سال کا عرصہ گزرا, احکام اسلامیہ بدلے جا رہے تھے, حلال کو حرام کیا جا رہا تھا, حرام کو حلال کیا جا رہا تھا, امر بالمعروف چھوڑ چکے تھے, نئی علی منکر نہیں ہو رہی تھی. اور اسی بات کو تو مولا کہتے ہیں الا ترون ان الحق لا یؤمر بہ, کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ نظام جو میرے نانا چھوڑ کر گئے تھے اس نظام کو کچلا جا رہا ہے, اس نظام کو برباد کیا جا رہا ہے. ہم نہیں دیکھتے ان الحق لا یؤمر بہ, کہ جو حق میرے نانا چھوڑ کے گئے اس کے عمل نہیں ہو رہا. وان الباطل لا یتناہى عنہ, اور جو باطل ہے اس سے روکا نہیں جا رہا. تو میں حسین ایک اعلان کرتا ہوں, یا تو میں اس نظام کو بچا کر زندہ رہوں گا, یا پھر میں ان ظالموں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر کے دنیا کو بتا دوں گا کہ حق کا نظام یہ ہے, باطل کا نظام یہ ہے. اور قیامت تک کے لیے بتا کے جاؤں گا کہ حق کون ہے, باطل کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے. اور قیامت تک کے لیے میں معیار دے کے جاؤں گا کہ وہ کون سا اسلام ہے, وہ کون سا نظام ہے کہ جو میرے نانا نے دیا ہے, جو میرے نانا محمد مصطفیٰ نے دیا ہے, وہ کون سا نظام ہے. اور وہ کہ جو یہ لانا چاہتے ہیں وہ کون سا نظام ہے. آج بھی ہمارے پاس آج بھی مختلف نظام موجود ہیں. ایک یزیدی نظام, ایک حسینی نظام, ایک امامت والا نظام, ایک غدیری نظام, ایک خلافت والا نظام. خلافت والے نظام کو دنیا نے دیکھ لیا. کبھی افغانستان میں خلافت قائم ہوئی, کبھی داعش کی صورت میں خلافت کو دنیا نے دیکھا. اس نظام میں انسانیت کی قدر نہیں ہے, وہاں پر گلے کاٹے جاتے ہیں. ہمارے نظام وہ ہے جو نظام امامت اور نبوت ہے, وہاں پر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے گلے کو کاٹا جاتا ہے, اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس نظام میں اگر کوئی گالن گلوچ کرتا ہے تو اس کو ایسی
دی جاتی ہے جو اسلام میں ہے ہی نہیں. جبکہ اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کو بھی گالی دیتا ہے تو تب بھی اسے ایسے بخش دیا جاتا ہے کہ کل قدموں میں پیغمبر کے آ کر دین اسلام کو قبول کرتا ہے. اور واقعہ سناتا چلو، واقعہ سن لو. مولا علی علیہ السلام موجود ہے، ایک شخص ہے جو پیغمبر کی اہانت کرتا ہے، پیغمبر کی گستاخی میں حد کو گزر چکا ہے اور پیغمبر کے لیے شاعری کرتا ہے لیکن گستاخانہ شاعری کرتا ہے. اس کو باندھ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے صحابہ کو جب پتہ چلا نا تو یہ لے کر آئے پیغمبر کے پاس. میرے نوجوان بھائی، شاید کچھ دوستوں کے واقعہ معلوم ہو، ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پیغمبر کے سامنے لائے. پیغمبر نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، روزانہ آپ کی گستاخی کرتا تھا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم اس کو نہیں زندہ چھوڑیں گے، اب ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب پیغمبر تھے مزاج شناس اسلام، اس کی طرف دیکھا کہ جو عین اسلام تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سنا ہی نہیں. پیغمبر نے اس کی طرف رخ کیا جو عین اسلام تھا، اور پیغمبر تھے مزاج شناس اسلام، کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہا اے علی اٹھو اس کی زبان کاٹ دو، علی اٹھو اس کی زبان کاٹ دو. اب جو سننے والا تھا وہ بھی تھا مزاج شناس رسالت. اب کوئی اور ہوتا ہاتھ میں چھری لے کر خنجر لے کر اس کی زبان کاٹتا. میرے مولا نے کہا اس کے ہاتھ کھولو، پاؤں کھولو. ہاتھ پاؤں کھولے، باہر لے گئے، دور لے جا کر اسے ایک اونٹنی بھی دی اور ساتھ اس کو کچھ اشرفیاں بھی دی، زاد راہ بھی دیا اور کہا جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے. میں تمہارے لیے سواری اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے فرار کر جاؤ. اب اس نے فرار کیا، چلا گیا. کچھ دن کسی شہر میں گزارنے کے بعد یہی شخص بزم رسالت میں آتا اور آ کر میرے رسول کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے اور مولا علی فخر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان اس کی جو نجس بھی تھی، ناپاک بھی تھی، آپ نے کہا تھا اے علی اس کی زبان کاٹ دو. اے رسول اللہ، علی نے اس کی وہ زبان کاٹ دی. یہ مزاج اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھ رکھا ہے. اور اب جو ہے اس زمانے میں جو نظام ہے اس کو نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں. کیونکہ آج وہ 3 سوال ہیں ان کے میں جواب بھی دیں گے اور ٹائم بھی نازک ہے. کل انشاءاللہ نظام ولایت فقیہ آپ کو سمجھاؤں گا. اور اس زمانے میں ہم شیعوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. دیکھو ایک جملہ کہو، پیغمبر نے اگر اپنے بعد امت کو بغیر کسی راہبر اور ہادی کے نہیں چھوڑا. اب اس زمانے میں جب تک امام موجود رہے ہم امام سے رابطہ کرتے رہے، لیکن غیبت امام میں کیا کوئی ایسا ہونا چاہیے جو نمائندہ ہو امام کا کہ جس کے ذریعے ہم امام تک رسائی حاصل کریں یا نہیں ہونا چاہیے. یہی مسئلہ ہے. اچھا جی سوال ہے، سوالوں کے اندر جواب ہے. ایک سوال یہ کہ شیعہ 3 اذانیں کیوں دیتے ہیں اور نماز اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ نمازیں 5 ہی پڑھتے ہیں، اذانیں 3 دیتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم 4 نمازیں 2 کرتے ہیں. فجر کی نماز تو ہے ہی فجر کی، اس کے لیے 1 اذان ہوئی. ظہر اور عصر کی جو نماز ہے یہ ہم ملا کر پڑھتے ہیں اس لیے اذان 1 دیتے ہیں. اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی ہم چونکہ ملا کر پڑھتے ہیں اس لیے اس کے لیے ہم 1 اذان دیتے ہیں. تو جو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نمازیں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہو، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہو.
بس مشکل یہ ہے کہ ہمارے سنی دوستوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے الگ نہیں پڑھنی، اور ہم شیعوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اکٹھی نہیں پڑھنی، اور ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی الگ نہیں پڑھنی۔ آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا پیغمبر کی سنت ہے۔ اور یہ روایتیں موجود ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ پیغمبر سے جناب ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ، خود کہا جناب ابن عباس نے کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اکٹھی نمازیں پڑھی بغیر کسی یہ بتاؤں کہ ہمارے سنی دوست سے کہتے ہیں کہ ملا کر پڑھنا تب جائز ہے جب کوئی عذر ہو، جب کوئی مجبوری ہو، تب ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بغیر عذر کے بھی، بغیر مجبوری کے بھی ملا کر پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے، جناب ابن عباس کہتے ہیں، بغیر کسی عذر کے، نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ بیماری تھی، کچھ نہ تھا، کوئی عذر نہ تھا، بغیر کسی عذر کے نبی نے نمازیں اکٹھی پڑھی، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ اور جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں پڑھا، کہا اس لیے تاکہ میری امت سے تنگی دور ہو جائے، امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس لیے نمازیں ہم 5 ہی پڑھتے ہیں، لیکن 3 اذانیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ 4 نمازیں ہم 2 رکعت کی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد مقام مولا علی اور بی بی فاطمہ، جب یہ تو پوری مجلس ہے، اس کی اگلی مجلس میں انشاءاللہ بی بی فاطمہ اور مولا علی کا مقام بتائیں گے کہ ان کے بعد کیا ہے۔ اگلا سوال، شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور دھوتے ہیں، یہ سوال اس کا جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں، یہ جو رنگ ہے رنگ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ میرے تیرے بنائے ہوئے نہیں۔ کالا رنگ بھی تو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، یا بے مقصد بنایا ہے؟ بتاؤ، کسی مقصد کے لیے بنایا؟ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہدف ہے۔ جہاں تک نماز میں تعلق ہے تو وہاں پہ ہے کہ آپ ایسا رنگ مت پہنو کہ جس پر میل کچیل نظر نہ آئے، لیکن کالا کپڑا وہ ہے کہ جس پر اگر خون لگ جائے تو آسانی سے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ ہے کہ آپ نماز میں عموماً ایسے رنگ والے کپڑے نہ پہنو، کالے کپڑے نہ پہنو۔ اس لیے نماز میں کہا گیا کہ سوائے مثلاً قبا کے، امامے کے یا موضوع وغیرہ کے کالے کپڑے پہننا مکروہ۔ لیکن یہ جو کالے کپڑے ہیں، کیا ہر جگہ اس کا پہننا مکروہ ہے؟ سوال تو یہ ہے، کیا ہر جگہ پہننا جائز نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ان کا پہننا نہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ وہ کالے کپڑے پہنو، میں نے عرض کیا، بے مقصد نہیں ہے۔ اب اگر محرم میں پورا سال آپ کالے کپڑے نہ پہنو کوئی حل نہیں، لیکن جب محرم میں پہنتے ہو نا تو کم از کم جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کالے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، آپ بازار سے گزر رہے ہو، تو کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ کربلا میں ایک واقعہ ہوا تھا، کربلا میں رسول کے گھرانے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور عربوں کا رواج ہے، دنیا والوں کا رواج ہے کہ سوگ کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں، تو کم از کم کچھ اور نہ صحیح تو جس شخص کو کم از کم تھوڑا سا بھی واقعہ کربلا کا علم ہو، تمہارے کالے کپڑے پہننے سے اس کے ذہن میں یہ تو آئے گا نا کہ ایک مدینے والا محمد تھا، اس کا نواسہ کربلا میں بے جرم و خطا مارا گیا تھا۔ اور جہاں تک رونے کا تعلق ہے، کالے کپڑے پہننا مکروہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا کی یاد دلاتا ہے، یہ سوگ کی علامت ہے۔ اس علم کا جو پھریرا ہے یہ بھی پہلے سیاہ نہیں تھا، اس علم کا پھریرے کا رنگ پہلے سبز تھا۔ اور یہ جو ہم کالے کپڑے پہنتے یہ آل محمد نے بھی پہنے ہیں، سوگ میں بیویوں نے پہنے، اس طرح کی روایات ہے کہ بیویوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں۔ لیکن آپ سے بھی عرض کروں گا کہ عام دنوں میں کالے کپڑے نہ پہنو، محرم میں پہنا۔ اگر عام دنوں میں پہنو گے تو
ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ محرم میں پہنو گے تو اس کی اہمیت باقی رہے گی، عام دنوں میں پہنو گے تو فیشن لگے گی، محرم میں پہنو گے تو دنیا کہے گی کہ یہ کسی کے سوگ میں پہن رہے ہیں، یہ حسینی ہے۔ اور جہاں تک رونے کا تعلق ہے تو اس میں ایک دلیل نہیں، بہت دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل پیش کرتا ہوں، جاؤ ترمذی میں دیکھو، صحاح ستہ میں دیکھو کہ جہاں پر ہم تو حسین پر روتے ہیں حسین کی شہادت کے بعد، لیکن میرے نبی نے گریہ کیا ہے حسین پر حسین کی شہادت سے پہلے۔ روایات ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا، حضرت عائشہ دوسری بیویاں بھی تھیں، حضرت عائشہ کو کہا میرا حجرہ بند ہے، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ مصلحت خدا یہ تھی کہ حسین کا سن چھوٹا تھا، میرے مولا حسین آئے، کہا میں نے اندر جانا ہے، کہا کہ نانا نے منع کیا، کہا نہیں، منع کسی اور کے لیے کیا ہوگا، میں حسین ہوں۔ حسین اندر آئے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب جبریل وحی لے کر آئے۔ اب روایات کے جملے کہ وحی اتر رہی ہے، حسین پیغمبر کے سینے پہ کھیل رہی، میرے سلام ہو اس حسین پر کہ جو پیغمبر پر اترنے والی وحی کا عینی گواہ ہے۔ جبریل بھی موجود، 3 شخصیات موجود ہیں، جبریل، پیغمبر اسلام اور میرا حسین، 3 شخصیات موجود ہیں۔ پیغمبر حسین کو پیار کر رہے ہیں۔ جب جبریل نے جناب رسول خدا کو حسین کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ نواسہ آپ کو بہت پیارا ہے۔ کہا کیسے نہ ہو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ بیٹا 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر 3 دنوں کا پیاسا مارا جائے گا۔ کہا ہاں جبریل۔ جناب جبریل نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی آپ کو لے کر دوں۔ بس جبریل نے ہاتھ بڑھایا، مٹی لی اور پیغمبر کو مٹی دکھائی۔ بس پیغمبر نے یہ سنا، جبریل نے واقعہ کربلا کی تفصیلات بیان کی۔ یہ روایت نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، جبریل نے واقعہ بیان کیا، پیغمبر نے گریہ کیا، حسین موجود تھے۔ گویا کہ تاریخ میں پہلی مجلس جو حسین کی زندگی میں حسین کی شہادت سے پہلے پڑھی گئی اس میں ذاکر عید تھا، عزادار محمد مصطفیٰ تھے، مجلس جبرائیل پڑھ رہا تھا، محمد مصطفیٰ رو رہے تھے۔ تو کہتے حسین پہ رونا، پہلا حسین پہ گریہ کرنے والا اگر کوئی پہلا عزادار ہے حسین کا تو میرا نبی ہے، اور پہلا ذاکر ہے اگر کوئی حسین کا تو وہ جبرائیل ہے۔ ہاں عزادار آج 5 محرم کا دن گزر رہا، قریب آ رہے ہیں شہادتوں کے دن۔ 5 محرم فوجیں اکٹھی ہوئی، ہزاروں کا لشکر، ایک طرف 72 یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد مورخین نے لکھی۔ اور عزیزوں 2 یا 4 جملے کہوں گا جناب رقیہ کے ان کم سن بچوں کے مسائل کے کہ جن کا سن چھوٹا تھا، مصیبتیں زیادہ تھیں۔ 2 قسم کی روایتیں ملتی ہیں ان کے بارے میں۔ ایک یہ روایت ہے کہ اپنے بابا کے ساتھ گئے تھے، بابا قتل ہو گیا، بچوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بابا کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ جب شام غریبہ کو آل محمد کے خیموں کو آگ لگی نا، اس وقت دونوں شہزادے جس طرح آل محمد کے بچے بکھرے تھے جنگل میں، کہ شہزادے بھی جنگل میں کہیں دور چلے گئے اور واپس نہیں آئے،
ابن زیاد کے فوجیوں کے ہاتھ لگے، یہ شہزادوں کے ابن زیاد کے پاس لے کر آیا، اور اس ملعون نے آل محمد کے بچوں کو وہ اجر رسالت دیا کہ بچے پورا سال قید زندان میں تھے، اور تاریخ کہتی ہے دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اجرکم اللہ، میری مائیں بہنیں مجھے معاف کریں، رقیہ کے ان یتیموں کی شہادت کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بس دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت میں گزارتے۔ تاریخ کہتی ہے دروگا کھانا لے کر آتا، کھانا اتنا ملتا کہ جس سے بھوک مٹتی نہیں تھی، بس اتنا ملتا تھا جس سے جی رہے تھے، جس سے زندہ رہ سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم آل محمد سے، یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کون ہیں، اس ڈر سے کہ زمانہ دشمن ہے علی اور اولاد علی کا۔ بس عزادارو، جب عرصہ گزر گیا، چھوٹا اور بڑا شہزادہ محمد اور ابراہیم آپس میں بیٹھے ہیں، بڑا شہزادہ چھوٹے کو کہتا ہے بھیا آج دروگے کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، شاید وہ ہم پہ رحم کرے، شاید اسے رحم آ جائے۔ چھوٹا کہتا ہے نہیں بتاؤ، اگر اسے پتہ چل گیا ہم اولاد علی ہیں تو ہم پہ ظلم کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اتنی مظلومی ہے علی کی، اتنی مظلومی ہے اولاد زہرا علی کی۔ عزادارو کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا تو ہم پہ ظلم کرے گا۔ بس عزادارو، بڑا شہزادہ کہتے ہیں کب تک چھپاؤ گے، کب تک چھپاؤ گے، بس سن سکو گے۔ کہتے ہیں کہ جب اس دروگے کے آنے کا وقت ہوا تو دونوں شہزادے دروازے پہ آئے، ایک دروازے کی ایک طرف کھڑا ہوا، دوسرا دروازے کی دوسری طرف کھڑا ہوا۔ جو ہی دروگا شام کو افطاری کا تھوڑا سا سامان لے کر آیا، بڑا شہزادہ پوچھتا ہے اے دروگا انت تعرف محمد المصطفیٰ، کہ اے دروگا کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہتا ہے ہاں وہ میرا نبی ہے۔ کہا انت تعرف علی المرتضیٰ، کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ دروگا کہتا ہے وہ میرا امام ہے۔ کہا انت تعرف حسین ابن علی، کہا ہاں جانتا ہوں، حسین ابن علی بھی میرا امام ہے۔ کہا انت تعرف عباس ابن علی، کہا ہاں میں جانتا ہوں عباس ابن علی کو، وہ بھی میرا مرشد و آقا ہے۔ کہا تو پھر پہچانو، جس علی کو اپنا امام مانتے ہو نا، ہم اس علی کے وارث ہیں۔ جس حسین اور عباس کو تم اپنا آقا اور مولا مانتے ہو، ہم اسی حسین اور عباس کے بھانجے ہیں۔ بس عزادارو، یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کھانا زمین پہ گرا، اور دونوں ہاتھ شہزادوں کے قدموں پہ رکھ کر کہتا ہے مجھے معاف کرنا، مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ تم کون ہو، مجھ سے جو گستاخی ہوئی ہے مجھے معاف کرنا۔ اجرکم اللہ۔ اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر دونوں شہزادوں کو رہا کیا۔ بس شہزادوں کی قسمت، بس دو جملے کہوں گا، شہزادوں کی قسمت، اس نے چاہا کہ شہزادوں کو کسی ایسے قافلے کے ساتھ ملحق کرے جو قافلہ مدینے کو جائے، لیکن رقیہ کے ان فرزندوں کی اپنی قسمت، قافلے تک نہیں پہنچ سکے، اور کوفے کی گلیوں میں رل گئے عباس کے بھانجے۔ میں نے جملہ حرمت کا کہہ دیا، پتہ نہیں تم تک پہنچا یا نہیں۔ عباس کے بھانجے پنجابی کا لفظ ہے، رل گئے عباس کے بھانجے کوفے کی گلیوں میں۔ میں نے چھوڑ دیا گرفتار کیسے ہوئے، میں نے چھوڑ دیا۔ ہاں ایک منظر اپنے ذہن میں لاؤ کہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا مولانا علی کو، پیغمبر کو، کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہم سے ملحق ہونے والے ہیں۔ شہزادے بیدار ہوئے، آواز آئی یہ حارث ملعون بالا کھانے میں گیا، اس نے دروازے کو توڑا، اور یہ وہ قیامت بھرا منظر ہے کہ اندھیرے میں اس ملعون نے جب ہاتھ مارا، اس ملعون کے ہاتھ شہزادوں کی زلفوں میں پڑی، اور شہزادوں کی زلفیں اس ملعون کے نجس ہاتھوں میں آئی۔ تاریخ کہتی ہے سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا عباس کے بھانجوں کو یہ نیچے لے کر آیا، اور صحن میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پوری رات ظلم کرتا رہا، شہزادوں پہ ظلم ہوتا رہا۔ بس عزادارو، جب صبح ہوئی نا تو اس نے اپنے
اپنے غلام کو بلایا، کہا تو انہیں قتل کر، غلام نے انکار کیا، بیٹے کو بلایا، کہا تو انہیں قتل کر، اس نے بھی انکار کیا۔ اب اللہ اس پہ لعنت کرے کہ ان شہزادوں کو ظلم کرتا ہوا یہ دریا کے کنارے لے کر آیا، دریا کے کنارے لے کر آیا۔ اب عزادارو میں وہ جملے کہہ نہیں سکتا کہ ان شہزادوں نے 2 رکعت نماز کی مہلت کیسے کی ہوگی، کام ہم آل محمد ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز کی مہلت چاہیے۔ بس عزادارو بڑی مشکل سے مہلت ملی، شہزادوں نے وضو کیا، شہزادوں نے نماز پڑھی۔ اب دونوں شہزادے ہیں، یہ ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے قمیضیں اتارو، قمیضیں اتارو۔ میری مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا کہ جب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہوں اور اس وقت کے بٹن نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ گرہیں لگی ہوا کرتی تھی، بچوں سے گرہیں نہیں کھلتی، بس دونوں شہزادے گرہیں کھولتے ہیں۔ بالخصوص چھوٹا شہزادہ جب گرہیں کھولتا ہے گرہ کھلتی نہیں ہے، یہ ملعون ظلم کر کے کہتا ہے جلدی کرو نا، جلدی کرو، قمیض اتارو، قمیض اتارو، کرتا اتارتے کیوں نہیں ہو؟ بس عزادارو بڑا شہزادہ چھوٹے شہزادے کے قریب آیا اور آ کر چھوٹے شہزادے کی قمیض کی گرہیں کھولی۔ اللہ جانے کیسے قمیضیں اتری، بس اس ملعون کی تلوار چلی، سر کٹے اور رقیہ کے بیٹوں کا خون اس دریا کی سرزمین پہ زمین میں جذب ہوا۔ اس ملعون نے لاشوں کو، دونوں لاشوں کو دریا میں پھینکا۔ تو حالت کیا تھی، ایک لاش یہاں تھی، ایک یہاں تھی، لاشیں قریب ہوئے اور چھوٹے اور بڑے بھائی دونوں نے ایک دوسرے کی لاش کو گلے لگائے۔ بس آخری جملہ، یہ ملعون سر لیا، سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ بس یہ قیامت کا جملہ ہے، سن لو۔ ابن زیاد کے دربار میں آیا اور ابن زیاد کو کہا کہ میں نے شہزادوں کو قتل کر دیا، میں نے شہزادوں کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد اسے ڈانٹ کے کہتے ملعون تجھے کہا تھا زندہ گرفتار کر کے لا، تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ اب جلاد کو حکم دیا، کہا کہاں قتل کیا ہے؟ کہا دریا کے کنارے پر۔ جلاد کو حکم دیا کہ تو اس کو بھی لے جا، سپاہی کو ساتھ بھیجا، کہا وہیں پر اس کو بھی قتل کیا، وہیں پر اس کو بھی قتل کرو۔ بس آخر جملہ، وہیں پر اس کو لے جا کر قتل کرو۔ اب جب اس کو یہاں لے کر آئے، اب جلاد نے کچھ عجیب منظر دیکھا کہ زمین پر خون بھی تھا اور کچھ لکیروں کے نشان بھی تھے۔ یہ جلاد کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ شہزادوں کو تو نے یہیں پر قتل کیا ہے، یہ بتا، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خون ان شہزادوں کی گردن کا خون ہے، لیکن یہ زمین پر یہ نشان کیسے ہیں؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ جب میں نے شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کیا تو شہزادوں کے لاشیں زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ یہ رقیہ کے ہائے بیٹوں کے ایڑیوں کے رگڑنے کے، زمین پہ رگڑنے کے نشان ہیں جو دریا کے کنارے باقی رہیں گے۔ بس یا اللہ